فوزیہ ایک معمولی گاؤں کی معمولی لڑکی تھی جس کا دل پکیزہ اور ارادے مضبوط تھے۔ اس کی زندگی میں کچھ معمولی سے لمحے جیسے کہ گاؤں کی تنگ گلیوں میں کھیلنا، سادہ کھانا پکانا اور ماں کے ساتھ دیر تک باتیں کرنا ہی اس کی دنیا تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر میں ایک ایسا سفر چھپا تھا جو اس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گا۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں آسمان پر رقص کر رہی تھی، فوزیہ گاؤں کے کنارے سے گزرتی ہوئی اپنے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے اٹھی اور وہ سایہ محسوس ہوا جو درختوں کے درمیان سے آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا، بلکہ فوزیہ کے دل میں ایک اجنبی سی گھبراہٹ اور دل کی دھڑکن میں تیز رفتاری کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ فوزیہ نے سرگوشی کی۔ یہ سایہ نہ صرف عجیب و غریب تھا بلکہ اس کے اندر ایک ایسی گہری خاموشی تھی جو کہ خوفناک بھی لگتی تھی، لیکن اس کا دل اس کی طرف کھینچ رہا تھا، جیسے اس سائے میں کوئی خاص بات ہو، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ پھر ایک دن جب وہ اسی راستے سے گزر رہی تھی، وہ سایہ دوبارہ اس کے سامنے آیا، اور اس بار فوزیہ کا دل جو پہلے صرف خوف سے بھر چکا تھا اب تجسس اور اشتیاق سے لبریز تھا۔ اسی لمحے سے فوزیہ کی تقدیر میں ایک نیا باب لکھا جانے والا تھا۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ فوزیہ چھوٹی سی دبلی پتلی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں وقت سے پہلے بڑی ہو جانے کی تھکن تھی۔ اس کی کمر پر بندھی چادر پھٹ چکی تھی، پاؤں میں پرانے جوتے تھے جن کا تلا بارش کے پانی میں بھیگ کر الگ ہو چکا تھا۔ وہ تیز بارش میں بھیگی ہوئی دونوں ہاتھوں میں ایک خالی تھالی لیے جھونپڑی کے دروازے پر پہنچی۔ اماں، میں آ گئی ہوں۔ اس کی آواز تھکی ہوئی مگر نرم تھی۔ جھونپڑی کے اندر وہی پرانی نمی، ٹپکتا ہوا چھت کا سوراخ اور ایک بستر پر پڑی اس کی ماں، ہڈیوں کا ڈھانچہ جو کھانس کھانس کر نڈھال ہو چکی تھی۔ کچھ کھانے کو لائی ہو فوزی؟ ماں کی کمزور آواز میں امید کا ایک ٹکڑا چھپا تھا۔ فوزیہ نے خالی تھالی ماں کی نظر سے چھپا دی اور مسکرا کر بولی، ہاں اماں، آج چاول ملے ہیں، میں ابھی پکا دیتی ہوں۔ یہ جھوٹ فوزیہ روز بولتی تھی تاکہ اس کی ماں کا دل نہ ٹوٹے۔ خود بھوکی سوتی مگر ماں کو پانی میں بھیگے 2 روکھے ٹکڑے کھلا دیتی۔ اس رات بارش کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ بجلی تو ہوتی نہیں تھی مگر اس دن چراغ بھی بجھ گیا۔ سناٹا ہر طرف چھا گیا۔ درختوں سے ٹکرا کر آتی ہوا کے جھونکے جھونپڑی کو ہلانے لگے۔ فوزیہ اپنی ماں کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی جب دروازے سے باہر کوئی آہٹ سنائی دی۔ پہلے تو فوزیہ نے نظر انداز کیا مگر پھر وہ آہٹ بڑھنے لگی، جیسے کوئی زمین پر کچھ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہو۔ دل میں ایک سرد لہر دوڑی۔ باہر جھانکنے کا سوچا لیکن اندھیرے نے آنکھوں کو دھوکہ دے دیا۔ اچانک ایک سایہ دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا، نہ آواز نہ چال، بس ایک خاموش سا وجود۔ فوزیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ جیسے دل میں سکون سا اترتا جا رہا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، گہری اور نرم، تم نے ماں کی خدمت کی ہے، اب تمہاری مدد کی جائے گی۔ فوزیہ کانپتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا باہر کچھ نہ تھا، صرف ایک بھیگا ہوا سایہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا جو اب غائب ہو چکا تھا۔ دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک احساس کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ اگلی صبح فوزیہ کی آنکھ معمول سے پہلے کھل گئی۔ بارش تھم چکی تھی لیکن زمین پر کیچڑ کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ درخت کے نیچے جہاں رات وہ سایہ بیٹھا تھا وہاں اب مٹی پر گہرے قدموں کے نشانات تھے، لمبے چوڑے اور عام انسان سے کہیں مختلف۔ فوزیہ کچھ لمحے ساکت رہی، پھر اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اماں کے پاس رکھا جو اب نسبتاً پرسکون لگ رہی تھی۔ رات کو کوئی خواب دیکھا فوزی؟ ماں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ فوزی نے لمحے بھر کو سوچا، پھر نظریں جھکا کر بولی، نہیں اماں، بس نیند باری سی تھی۔ دل میں وہ سایہ اب بھی زندہ تھا، جیسے وہ خواب نہ ہو، کوئی سچ ہو۔ دن کے وقت جب گاؤں کے کنارے ایک پرانے گھر میں صفائی کے لیے گئی، اس گھر کی مالکن بی بی حلیمہ سخت طبیعت کی عورت تھی۔ معمول کے مطابق جھڑکیاں، تانے اور سرد روئی اس کا استقبال تھے، لیکن آج کچھ مختلف ہوا۔
ارے یہ کس نے تمہیں نیا دوپٹہ لا کر دیا؟ بی بی حلیمہ نے حیرت سے پوچھا۔ فوزیہ نے چونک کر دیکھا، اس کے کندھوں پر واقعی ایک نیا نیلا دوپٹہ رکھا تھا، نرم خوشبودار، جیسے ابھی بازار سے آیا ہو۔ یہ تو میرا نہیں۔ فوزیہ کی آواز لڑکھڑائی۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، خیر صفائی ختم کرو جلدی۔ فوزیہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی رہی۔ وہ دوپٹہ کہاں سے آیا؟ صبح جب وہ نکلی تو اس کے پاس تو پھٹا پرانا دوپٹہ تھا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹی تو دروازے پر ایک تھیلی رکھی تھی، اندر آٹا، دال، گھی اور چند پھل رکھے ہوئے تھے، وہ چیزیں جو فوزیہ صرف خواب میں دیکھتی تھی۔ کچھ تو تھا، کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا اور مدد کر رہا تھا۔ اور رات کو جب وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر دال پکا رہی تھی، چراغ کی لو ہلکی سی کانپی اور درخت کے سائے میں پھر وہی سایہ نمودار ہوا۔ اس بار وہ قریب آ رہا تھا، پھر وہی آواز آئی، جیسے ہوا میں گونجی ہو، تم اکیلی نہیں ہو فوزیہ، میں تمہاری دعاؤں کا جواب ہوں۔ فوزیہ کا ہاتھ تھم گیا، سانس رکی، لیکن اس بار اسے ڈر نہیں لگا، بلکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس نے برسوں بعد خود کو تنہا محسوس نہیں کیا تھا۔ فوزیہ کو اب ہر رات سونے سے پہلے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا، جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہو، مگر بے آواز، بے وجود، صرف احساس میں رہنے والا۔ تیسری رات کچھ مختلف تھی۔ ماں گہری نیند میں تھی اور باہر چاندنی چھن چھن کر درختوں کے پتوں سے اندر آ رہی تھی۔ فوزیہ اپنی چادر اوڑھے لیٹی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے جھونپڑی کے دروازے پر مدھم سی دستک سنائی دی۔ ٹک ٹک۔ یہ وہی دستک تھی جس کا نہ دروازہ کھلنے والا تھا، نہ آنے والا، وہ آتا تھا اور بس آ جاتا تھا۔ فوزیہ آہستگی سے اٹھی، دروازے کے قریب گئی، دروازے کے دراز سے باہر جھانکا تو درخت کے نیچے وہی سایہ کھڑا تھا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ واضح تھا، دھند میں لپٹا ہوا، مگر اس کی آنکھیں وہ روشن تھی، نہ لال نہ سیاہ، بس چمکتی ہوئی، جیسے رات میں دو چراغ جل رہے ہوں۔ فوزیہ نے ہمت کر کے دھیرے سے پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں میری مدد کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہ آیا، لیکن ہوا جیسے سانس لینے لگی ہو۔ اس سائے نے بس ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے، پھر اچانک زمین پر بوندیں گرنے لگی، پھر اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو اس کی ماں کی حالت بہتر تھی، چہرے پر تھوڑی سی رنگت لوٹ آئی تھی اور اسے بھوک محسوس ہوئی۔ مہینوں بعد فوزیہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن دل میں ایک نئی روشنی جاگی تھی۔ دوپہر میں جب فوزیہ گاؤں کے کنویں پر پانی لینے گئی، ایک پرانا سا بزرگ اس کے پاس آیا۔ اس کی داڑھی برف کی طرح سفید تھی اور آنکھیں گہری نیلی۔ بیٹی، تم جس سے سوال کر رہی ہو وہ انسان نہیں، جنات کی مخلوق سے ہے، مگر وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، کیونکہ وہ کسی وعدے سے بندھا ہے۔ فوزیہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ بزرگ نے دھیرے سے کہا، کبھی کسی بے بس کی دعا وقت سے پہلے قبول ہو جاتی ہے، اور وہ قبولیت کسی جن کو بھی مجبور کر دیتی ہے۔ فوزیہ کے قدم زمین میں دنسنے لگے۔ کیا واقعی اس کے ارد گرد کوئی جن موجود ہے؟ اور اگر ہے تو وہ مدد کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف رحم ہے یا کچھ اور؟ فوزیہ کے دل میں پہلی بار خوف کے ساتھ ایک اور جذبہ جاگا۔ فوزیہ کا دل اب ہر رات کسی انجانی آہٹ کا منتظر رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں آ رہی تھی وہ غیر فطری تھی، مگر ان میں ایک خاص سکون بھی چھپا تھا۔ پچھلے 3 دنوں میں اس کی ماں کی صحت سنبھلنے لگی تھی، جسم میں تھوڑی طاقت، چہرے پر رنگت اور آواز میں وہ پرانی ماں جیسی شفقت لوٹنے لگی تھی۔ مگر فوزیہ کے دل میں اب ایک اور خیال جنم لے چکا تھا۔ کیا اس ندیدہ سائے کی یہ نیکی کسی قیمت پر نہیں تھی؟ کیا یہ واقعی خیر ہے یا کسی خوف کی شروعات؟ ایک رات جب ماں سو گئی تو فوزیہ چراغ بجھا کر درخت کے نیچے جا پہنچی، جہاں وہ سایہ اکثر آتا تھا۔ آسمان پر چاند مکمل تھا اور فوزیہ نے پہلی بار اتنی ہمت جمع کی کہ اس سے بات کرے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، اگر تم سنتے ہو تو جواب دو، تم کون ہو؟ خاموشی چھا گئی، پھر ہوا میں ایک گہرا سانس سنائی دیا اور پھر وہی سایہ اوپر آیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ فوزیہ اس کے وجود کی سردی محسوس کر سکتی تھی۔ پھر وہی نرم مگر گونجتی ہوئی آواز، میرا نام ظالم ہے، میں جن ہوں۔ فوزیہ کا دل دھڑکنے لگا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی۔ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ظالم نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، کیونکہ تم وہ انسان ہو جس کی دعا زمین سے نہیں دل سے نکلی تھی۔ ایسی دعاؤں کا جواب آسمان پر نہیں
میری دنیا میں دیا جاتا ہے۔ فوزیہ ساکت رہ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زارم کی آواز دوبارہ ابھری، مگر یاد رکھو میرے لیے تمہاری دنیا اجنبی ہے۔ میں تمہیں صرف وہ دے سکتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے۔ تمہاری غربت، تمہاری تنہائی، تمہاری ماں کی بیماری، میں ان پر مرہم رکھ سکتا ہوں، لیکن اپنی شناخت تم سے چھپا نہیں سکتا۔ فوزیہ نے نم آنکھوں سے کہا، اگر تمہارے دل میں نیکی ہے تو تم میرے لیے کوئی جن نہیں، تم ایک دعا کا جواب ہو۔ زارم خاموش ہو گیا اور دھند میں تحلیل ہو گیا۔ اس رات فوزیہ نے پہلی بار دعا مانگی، اس جن کے لیے جو اس کی نیکیوں کا محافظ بن چکا تھا۔ اگلی چند راتیں کچھ خاص تھی۔ فوزیہ کو اب زارم کے آنے کا احساس ہو جاتا تھا، جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی موجودگی کو پہچاننے لگی ہوں۔ وہ اب اس سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ اس کی آمد میں ایک عجیب سا سکون پاتی تھی۔ زارم اکثر درخت کے نیچے کھڑا رہتا، کچھ کہتا نہیں تھا، مگر اس کی موجودگی میں فوزیہ کے دل کے سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے۔ ایک رات فوزیہ نے آہستہ سے پوچھا، زارم کیا تم صرف نیکی کی خاطر میرے قریب آئے ہو؟ زارم نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا، پھر بولا، پہلے ایسا ہی تھا۔ تمہاری آنکھوں میں وہ دعا تھی جو صدیوں میں کسی نے مانگی نہیں تھی، لیکن اب تم صرف میری نیکی کا مقصد نہیں رہی فوزیہ، تم میری عادت بن گئی ہو۔ یہ جملہ فوزیہ کے دل میں کہیں بہت گہرائی میں اتر گیا۔ وہ ایک لمحہ ایسا تھا جب وقت رک سا گیا، نہ وہ جن رہا نہ وہ لڑکی، بس دو روحیں تھیں جو خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ فوزیہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے پوچھا، کیا جنات محبت کر سکتے ہیں؟ زارم نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بولا، نہیں، مگر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کو انسانوں سے باندھ دیتی ہیں، اور پھر وہ رشتہ صرف نیکی کا نہیں، احساس کا ہو جاتا ہے۔ اس رات کے بعد فوزیہ اور زارم کے بیچ خاموشی کا ایک خوبصورت رشتہ بن گیا۔ وہ کم بولتے تھے لیکن ان کے درمیان ہر لمحہ جیسے دل کی زبان بولتا تھا۔ زارم اب کبھی کبھار اس کے قریب بیٹھ جاتا، زمین پر کچھ لکیریں بناتا، اور فوزیہ انہیں خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ ایک دن فوزیہ نے کہا، اگر کبھی تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو؟ زارم کی آواز مدھم ہو گئی، جنات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر کچھ سائے دعاؤں میں قید ہو جاتے ہیں، اور میں تمہاری دعا میں قید ہو چکا ہوں فوزیہ۔ فوزیہ کو اب اندھیری راتیں ڈرونی نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس کی راتوں میں ایک سایہ تھا جو اس کا محافظ بھی تھا، اور کسی خاموش محبت کا آغاز بھی۔ فوزیہ کی زندگی میں اب ایک سکون تھا، جیسے سب کچھ اپنے مقام پر آ گیا ہو۔ دن کا آغاز ہمیشہ مدھم ہوتی روشنی سے ہوتا اور راتیں چاندنی میں ڈوب کر گزرتی، مگر اس سکون کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک اندیکھے رشتے کی گہرائی۔ زارم جو پہلے صرف ایک نیکی کا منظر تھا، اب فوزیہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتا، کبھی کچھ نہ کہتا، بس اس کی خاموشی میں ایک عجیب تسکین تھی۔ اسی دوران گاؤں میں کچھ عجیب ہونے لگا۔ لوگ کہنے لگے تھے کہ گاؤں میں ایک بدروح آ گئی ہے جو رات کے وقت فصلوں کو خراب کرتی ہے اور مویشیوں کو مار دیتی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ کسی جن کا کام ہو سکتا ہے اور انہیں مٹانے کے لیے ایک قدیم طریقہ آزمانا ضروری ہے۔ فوزیہ نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنات کی دنیا کبھی بھی سادہ نہیں ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ ہوا تو زارم کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ایک رات جب فوزیہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فوزیہ، ایک دھیمی آواز آئی۔ فوزیہ، یہ آواز تھی زارم کی۔ فوزیہ فوراً باہر نکلی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک فکر کی جھلک تھی۔ زارم درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک پریشانی کا رنگ تھا۔ کیا ہوا زارم؟ فوزیہ نے پوچھا۔ زارم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، گاؤں میں جو جنات کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ حقیقت ہے فوزیہ۔ کسی جن نے تمہاری مدد کے بدلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے۔ فوزیہ کی آنکھوں میں خوف کی جھلک آ گئی۔ مگر تم؟ اس نے سوال کیا۔ زارم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہاری دعا کا جواب ہوں فوزیہ، اور وہ جو تمہیں بچانے کے لیے آیا ہے وہ تمہارا سایہ بن کر رہے گا۔ فوزیہ کے دل میں ایک گہرا سا درد اٹھا۔ اس نے فوراً زارم کے ہاتھ کو تھام لیا۔ تم نہ جاؤ زارم، فوزیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ زارم نے اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑا۔ تمہاری زندگی میں فوزیہ، میں تمہارے لیے دعاؤں کا ایک سایہ بن کر آیا ہوں، لیکن یہ تمہیں خود اپنی تقدیر کا انتخاب کرنا سکھائے گا۔
زارم غائب ہو گیا اور فوزیہ کے دل میں ایک اور درد کا آغاز ہوا۔ اس کا سایہ اب اس سے دور جا رہا تھا، جیسے کوئی نامعلوم رشتہ ٹوٹ رہا ہو۔ فوزیہ نے اس رات بے سکونی میں گزار دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سایہ اب اسے چھوڑ رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا محبت ہمیشہ کسی نہ کسی قربانی کا تقاضا کرتی ہے؟ فوزیہ کی زندگی میں اب ایک خلا سا آ گیا تھا۔ زارم کا سایہ اب اس کے ارد گرد نہیں تھا، اور یہ خلا اتنا گہرا تھا کہ اس کی ہر رات تنہائی کے خوف میں بدل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زارم واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ یہ اس کا فرض تھا، اور اب وہ اپنی تقدیر کے ساتھ آگے بڑھ چکا تھا۔ گاؤں میں اب وہ جنات کے بارے میں افواہیں مزید پھیلنے لگی تھی۔ ہر طرف ایک خوف کا عالم تھا، مویشیوں کی ہلاکت، فصلوں کا خراب ہونا اور راتوں رات لوگوں کا بیمار ہونا۔ ان سب نے گاؤں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ فوزیہ کی ماں اب بھی صحت یاب تھی، مگر اس کے دل میں بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے کاموں میں مشغول تھی، فوزیہ نے ماں سے کہا، امی، آپ کو لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے؟ ماں نے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارا دل جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہے، مگر یاد رکھو، کسی کی مدد اور کسی کی دعائیں ہمیشہ تمہاری طاقت بن سکتی ہیں اگر تمہیں ضرورت ہو۔ فوزیہ نے ماں کی باتوں پر سوچا۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا وہ اس دنیا میں تنہا ہے؟ کیا زارم کی دعاؤں کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا؟ یا وہ کہیں موجود ہے، مگر اب اسے پہچاننا ممکن نہیں رہا؟ ایک راجہ فوزیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازے کی آہٹ ہوئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی تھی ایک گہری سیاہ چھاؤں، جس میں کوئی شکل واضح نہیں تھی۔ فوزیہ کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن وہ اس سائے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہوا اور ایک آواز سنائی دی، تمہاری دعائیں اب مکمل نہیں ہوئی فوزیہ۔ یہ آواز وہی تھی جو فوزیہ نے پہلے سنی تھی، لیکن اس بار کچھ مختلف تھی۔ زارم، کیا تم ہو؟ فوزیہ نے بالآخر سوال کیا۔ سایہ دھیرے سے بولا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں، مگر میں وہ ہوں جو تمہارے خوف کو دور کر سکتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ فوزیہ نے ایک لمحے کے لیے خوف کو پاس پشت ڈال کر کہا، تمہاری مدد مجھے کیوں چاہیے؟ سایہ قریب آیا اور ایک نرم مگر گہری آواز میں بولا، کیونکہ تمہاری تقدیر میں ابھی کچھ اور بھی ہے فوزیہ، جو تمہیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا، اور فوزیہ کے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ اجنبی کون تھا، اور اس کا فوزیہ کی زندگی سے کیا تعلق تھا۔ یہ رات فوزیہ کے لیے ایک نئے راستے کی ابتدا بن گئی۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں اب بہت کچھ باقی ہے، کچھ راز، کچھ تعلقات، اور شاید کچھ اور جنات جن سے وہ بے خبر تھی۔ فوزیہ کے دل میں سوالات کا طوفان تھا۔ وہ ایک طرف خوف سے لرز رہی تھی، اور دوسری طرف ایک تجسس کی لہر اسے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ اجنبی سایہ کون تھا، اور اس کا فوزیہ کی زندگی سے کیا تعلق تھا۔ دوسری طرف گاؤں میں حالات مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ فصلوں کا برباد ہونا اور مویشیوں کی ہلاکت جیسے عجیب و غریب واقعات تسلسل سے ہو رہے تھے، اور لوگ خوف میں مبتلا تھے اور وہ جنات کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے تھے۔ فوزیہ نے کئی بار اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ ان معاملات سے دور رہے، لیکن اس کا دل اسے بار بار وہ سایہ یاد دلاتا تھا جو اس رات اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ سائے کی آواز اب بھی فوزیہ کے کانوں میں گونج رہی تھی، تمہاری تقدیر میں اب کچھ اور بھی ہے فوزیہ، جو تمہیں معلوم نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہے جو وہ ابھی تک نہیں سمجھ سکی۔ اس رات کے بعد فوزیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی حقیقت کا پتہ لگائے گی۔ وہ اس خوف کو شکست دینے کی کوشش کرے گی جو اس کی زندگی پر چھا چکا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر کے قریب کھڑی تھی، اس نے وہ سایہ پھر سے محسوس کیا۔ یہ پہلے سے زیادہ قریب تھا، اور اس کا اثر اب زیادہ گہرا تھا۔ تم پھر آئے ہو؟ فوزیہ نے دھیمے انداز میں کہا۔ اس کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سایہ ایک بار پھر آہستہ آہستہ واضح ہوا، اور اس نے کہا، ہاں، میں آیا ہوں فوزیہ، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں جو سوالات ہیں وہ تمہیں سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ فوزیہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس نے پھر سے سوال کیا، تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ سایہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا،
परेशानी तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है फौजिया। तुम जो कुछ भी देख रही हो वो तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारी जिंदगी का एक और पहलू खुलने वाला है। फौजिया ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर अगर तुम मुझे कुछ बताने आए हो तो बताओ, क्या है वो जो मैं नहीं जानती? साया आहिस्ता आहिस्ता बोला, वो जन्नात जो तुम्हारी जिंदगी में आए थे तुम्हारे नज़दीक हैं। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी दुआओं की ताकत उन्हें खींच लाती है। फौजिया को इस बात पर यकीन न आया और उसने कहा, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं जन्नात की दुनिया से जुड़ चुकी हूँ? साये ने फौजिया की बात सुनकर अपना सर हिला दिया। नहीं, ये तुम्हारी तकदीर का खेल है। तुम इंसान हो मगर तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा दिल और तुम्हारी तकदीर जन्नात की दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक तुम ये हकीकत ना समझो तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। फौजिया का दिल धड़कने लगा। वो अब यकीन कर रही थी कि ये साया जो उसके सामने था हकीकत में एक गहरी हकीकत का राज था। फौजिया ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर खुद से कहा, तो फिर मुझे इस रिश्ते की हकीकत समझनी होगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े। अब फौजिया के दिल में एक नई हिम्मत थी। उसने फैसला किया कि वो अपने रिश्ता, अपना खौफ और उस साए की हकीकत को समझने के लिए आगे बढ़ेगी। फौजिया के दिल में अब एक फैसला था और वो अपने खौफ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुकी थी। साया जो हर रात उसके सामने आता और उसकी तकदीर के बारे में बात करता, अब फौजिया के लिए एक निशानी बन चुका था। उसका दिल जानता था कि यह साया हकीकत में उसकी ज़िंदगी की एक बड़ी आजमाइश है। वो अब उसे तस्लीम करने लगी थी और उसे तस्लीम करने के अमल में उसने एक नया असम पाया था। वो जानती थी कि जन्नात और इंसानों के दरमियान जो राज छुपे हैं वो उसकी तकदीर का हिस्सा है और उन्हें समझना ज़रूरी है। एक दिन जब फौजिया अपने कमरे में बैठी थी, वो सोच ही रही थी कि क्या ये साया हमेशा उसके साथ रहेगा या फिर उसका मकसद सिर्फ उसकी ज़िंदगी के एक मखसूस हिस्से को बदलना था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फौजिया की नज़रें दरवाजे पर ठहरी और उसने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने ज़ारम खड़ा था। ज़ारम, फौजिया ने बेअख्तियार पुकारा। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। ज़ारम के चेहरे पर एक संजीदगी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फौजिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फौजिया ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के, तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी है फौजिया, ज़ारम ने नरम लहजे में कहा। तुम्हारी तकदीर का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है मगर अभी कुछ बाकी है। फौजिया की नज़रें उस पर मरकूज थी। क्या बाकी है ज़ारम? उसने बेताबी से पूछा। ज़ारम का चेहरा और ज़्यादा संजीदा हो गया और उसने कहा, वो साया जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया है वो तुम्हें कोई तकलीफ़ देने के लिए नहीं आया। वो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है। तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा दिल, ये सब कुछ जन्नात की दुनिया से जुड़ा है और ये रिश्ता अब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। फौजिया ने उसकी बातों को गौर से सुना और उसके दिल में एक सवाल उठा, मगर मुझे क्यों क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है ज़ारम? ज़ारम ने उसकी आंखों में गहरा दर्द देखा और बोला, ये तुम्हारा हिस्सा है फौजिया। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा दिल और तुम्हारी पाकीज़गी वो ताकत है जो जन्नात की दुनिया से जुड़ी हुई है, और जब तक तुम ये सब समझकर उस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगी तुम्हारी तकदीर में वो साया हमेशा रहेगा। फौजिया के दिल में एक नया असम जाग उठा। उसने फैसला किया कि वो साए को ना सिर्फ समझेगी बल्कि उसे अपनी तकदीर का हिस्सा बनाकर अपने रास्ते पर गामसन होगी। मैं अपनी तकदीर को पहचानूंगी ज़ारम, फौजिया ने पुरअज़्म अंदाज में कहा। ज़ारम उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखता रहा और फिर बोला, ये सही फैसला फौजिया, लेकिन याद रखो यह रास्ता आसान नहीं होगा। फौजिया ने सर हिला दिया। मगर मैं तैयार हूँ ज़ारम। ये बात कहकर ज़ारम उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फौजिया ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया और एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। उसका दिल अब एक नया असम महसूस कर रहा था, जैसे वो किसी बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही हो। मैं अपनी तकदीर का सामना करने के लिए तैयार हूँ, फौजिया ने दिल ही दिल में कहा। यह फैसला उसके अंदर एक नई ताकत और सुकून की लहर ले आया था। अब वो जानती थी कि उसके रास्ते में कुछ भी आ सकता था, लेकिन वो अब इन सब का मुकाबला करेगी क्योंकि वो अपने आप को और अपनी तकदीर को समझ चुकी थी। फौजिया के दिल में अब कोई खौफ नहीं था। वो जान चुकी थी कि उसकी तकदीर जन्नात के साथ जुड़ी हुई है और ये कि उसका रास्ता एक नए आगाज़ की तरफ बढ़ रहा था। ज़ारम ने उसे बताया था कि वो जन्नात की दुनिया के राजों को समझने में
کامیاب ہو چکی ہے اور اب اس کے دل میں وہ طاقت تھی جو اس کے راستے کو روشن کر سکے۔ فوزیہ نے اپنے اندر کا خوف اور بے چینی ختم کر دی تھی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ تقدیر کے ساتھ چلنا اس سے لڑنا نہیں بلکہ اسے قبول کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں آنے والے ہر لمحے کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے خود کو مکمل طور پر تسلیم کرنا تھا۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے باہر کے راستے پر چل رہی تھی، اس نے پھر سے وہ سایہ محسوس کیا۔ یہ سایہ اب خوف کا نہیں بلکہ محبت کا پیغمبر بن چکا تھا۔ سایہ اس کے سامنے آیا اور گہری نظر سے اسے دیکھا۔ فوزیہ، تم نے اپنی تقدیر کو سمجھا ہے۔ سایہ بولا، اب تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ فوزیہ نے اس کی طرف مسکرا کر کہا، میں نے سمجھ لیا ہے اور اب میں تیار ہوں تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے۔ میں ہر لمحہ اپنے دل کی آواز سنوں گی۔ فوزیہ کی بات سن کر سایہ نے سر ہلا کر کہا، یہی وہ طاقت ہے فوزیہ جو تمہاری تقدیر کو بدل دے گی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا اور فوزیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں ایک نئی طاقت ہے جو اس کی تقدیر کو روشن کرے گی۔ اب وہ خوف سے آزاد تھی کیونکہ اس نے اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لیا تھا۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور ماں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی تقدیر کے بارے میں بات کی۔ ماں نے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہاری تقدیر کا حصہ بن چکا ہے۔ تمہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری دعائیں اور تمہارا دل وہ چیز ہے جو تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ فوزیہ نے سر ہلایا اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی زندگی اب ایک نئے مرحلے پر داخل ہو چکی تھی، جہاں اس کے راستے میں آنے والی ہر آزمائش، ہر رکاوٹ اور ہر خوشی اس کی تقدیر کا حصہ ہوگی۔ وہ دن بہ دن اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہی تھی اور اس کا دل محبت، ہمت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ فوزیہ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ایک نئے سفر کی تیاری کر رہی تھی، جہاں ہر قدم اس کی تقدیر کو مزید روشن کرتا جائے گا۔ فوزیہ کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو اندھیروں سے گزری، خوف سے لڑی اور اپنے دل کی روشنی سے نیکی اور محبت کو پہچانا۔ اس نے یہ سیکھا کہ ہر سایہ برائی کا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سایہ ہماری زندگی میں اس روشنی کو ظاہر کرنے آتے ہیں جو ہم خود نہیں دیکھ پاتے۔ اس کا دل جو کبھی ڈرا سہما ہوا تھا، اب پرسکون اور مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس سے فرار ممکن نہیں، مگر اس کا سامنا حوصلے، دعا اور محبت سے کیا جا سکتا ہے۔ فوزیہ کی زندگی اب سادہ نہیں رہی تھی، مگر اس کی روح پہلے سے زیادہ پاکیزہ اور مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ ہر اس انسان کے لیے ایک نشان امید بن چکی تھی جو خوف میں جیتا ہے کہ اندھیری رات کے بعد اگر دل میں یقین ہو تو سحر ضرور ہوتی ہے۔